اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرض کا معاملہ ہو، کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ قرض ہے، چل بھائی تو رکھ لے، ہاں پروفٹ ہو جائے تو دے دیجو، ورنہ چل ایسا نہیں، چل ایسا نہیں بھائی، کلیئر کرو قرض ہے یہ۔ نمبر 2، مدت معین کرو کب تک کے لیے۔ نمبر 3، اسے لکھ لیا کرو۔ آگے گواہی کا بھی ذکر آئے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لکھنے والے لوگ موجود تھے، نسبتاً کم تھے، لیکن آج کے دور کی بات کریں تو یہ لکھنے میں بہت سارے ٹیکنیکل معاملات بھی آ سکتے ہیں، ایک دو اشارے آگے کر دوں گا انشاءاللہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے، وہ اون کرے کہ اس کی رسپانسبلٹی اس نے ادا کرنا ہے، وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے۔ کس سے ڈرے؟ اللہ سے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور اللہ فرما رہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ یہ لکھنے کی بات چل رہی ہے، آگے گواہ کا ذکر بھی آئے گا۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے، ناسمجھی یہ بھی ہو سکتی کہ عقل تھوڑی معروف ہو، اور ناسمجھی فلاں معاملے کی کم سمجھی بھی ہو سکتی ہے۔ دو بڑی مملکتوں کے درمیان اگر معاملہ ہو رہا ہے تو بڑی ٹیکنیکل باتیں انوالو ہو جائیں گی، دو بڑی ملٹی نیشنل کے درمیان ہو رہا ہے، دو بڑے اداروں کے درمیان ہو رہے ہیں تو خاصی ٹیکنیکل چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں ٹیکنیکل معاملات کے اندر، تو میری نہیں ہے تو جس کی ہے اس سے پھر میں سروسز ہائر کر لوں گا۔ یہ یہاں تک بات جائے گی لکھنے کے معاملے کی۔ فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکے تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے۔ اس کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، اٹارنی ہوگا، اس کے بہاف پر کوئی سارے معاملات کو لے کے چلے گا۔ ٹیکنیکل ترین چیزوں کو اس میں ذہن میں لے آئیے، سمپل سے ٹیکنیکل چیزوں تک، کمپلیکیشنز کی طرف چلے جائیے، یہ سب پر اپلائی ہو جائے گا قرض کے معاملات میں۔ یہ تو ہوا لکھنے کا معاملہ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں یعنی دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو، أَمْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، کہ اگر دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری اسے یاد دلائے۔ بس یہ جملہ پڑھا اور فیمنزم کے نعرے لگانے والے لبرل لو عورت کی تذلیل کر دی، لو ایک دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی، یہ تو بڑا استغفر اللہ۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں بھائی سبحان اللہ۔ فقہاء نے لکھا کبھی کبھی کسی معاملے میں صرف عورت کی گواہی چلے گی، عجیب بات، فلاں بچہ فلاں عورت کے بطن سے پیدا ہوا، یہ ذرا عورتیں سے متعلق زیادہ معاملات ہیں، ادھر عورت کی چلے گی تو کیا مرد ذلیل ہو گیا؟ نہیں۔ چاند دیکھنے کا معاملہ ہے، مرد دیکھے تو بھی گواہی دے گا ایک، اور عورت دیکھے تو بھی گواہی دے گی ایک، نو پرابلم۔ بزنس ٹرانزیکشنز مرد پر اللہ نے کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور عورتوں کو وہاں مناسبت نہیں۔ اب ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے بھائی، بہت کچھ غلط ہے۔ نماز لوگ ادا نہیں کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ نماز ادا نہیں کرے تو کیا یہ صحیح ہو جائے گا کہ نماز ادا نہیں کرے؟ استغفر اللہ، بھائی لوگوں کے چلن پہ تھوڑی چلے گا۔ تو یہ بزنس ٹرانزیکشنز کے معاملات، کاروباری معاملات، یہاں عورتوں کی مناسبت نہیں، ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ کچھ جگہ معاملہ ہے ہی صرف عورت کی گواہی، کچھ جگہ دونوں کی گواہی چلے گی، تفصیل پڑھی تفاسیر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عورتوں میں نسیان کا پہلو نسبتاً مردوں کے مقابلے میں زیادہ، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ بہرحال اب ان کا یعنی ان کی نظر ہے، ان کا علم ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یاد ماضی عذاب یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بہرحال عورت کو اللہ نے مرد کے تابع رکھا گھر کا نظام چلانے کے لیے، ہر بات اگر اس کو یاد رہے گی تو پھر تو گھر پتہ نہیں پھٹ جائے گا۔
تو یہ نسیان نعمت ہے عورت کے اعتبار سے، بھول جانا نعمت ہے اس کے اعتبار سے، مرد کے لیے بھی لیکن عورت کے لیے زیادہ۔ تو ایک سیفٹی وال اللہ نے عورت میں رکھا، اس میں حکمتیں ہیں، جن کو سمجھ میں آ گئی ان کا بھلا، جن کو سمجھ میں نہیں آئی بعد میں سمجھ میں آ جائے گی، تب بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک، چلیے آگے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ لکھا ہے کیا مطلب؟ جن پر تمہارا اعتماد ہو۔ یہ 100 روپے کی گواہی، 500 روپے کی گواہی، 1000 روپے کی گواہی خریدی جا رہی ہے نا، یہ گواہیاں نہیں ہیں۔ ہاں، ہر بندہ گواہی نہیں دے سکتا شرعی تعلیم کے مطابق عدالت میں، جی قابل اعتماد لوگ ہی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور قابل اعتماد ہونے میں اگر اس ایک نقطے کو ہی سامنے رکھ لیں، کبیرہ گناہ کا اگر مرتکب ہے نا علی الاعلان، تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اس کو تو اسٹیٹ آفس بھی نہیں دیا جا سکتا، پبلک پوزیشن بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہم نے گواہی کے معاملات کو۔ فرمایا ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو، ام تضل احداہما، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے یاد دلائے، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، مراد گواہی دی جائے۔ آگے مزید ذکر ہے اس کا، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور قرض کا چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اس کی مدت کے تعین کے ساتھ۔ بھائی بندی میں دے دیا، محبت میں دے دیا، دوستی میں دے دیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا اگلے کا، اب اس کے بچوں سے مانگنے کے لیے پوچھے بیٹا تمہارے ابا کو 20 لاکھ روپے دیے تھے تو وہ تم واپس کرو، تو کہیں گے چاچو، یعنی ابا کے دوست کو چاچو بھی کہتے ہیں نا، وہ بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ نہیں بیٹا لکھا ہوا تو نہیں ہے، گئے 20 لاکھ بھگتو، اور لکھ کر گیا ہوتا اولاد نیک ہوتی تو ادا کر دیتی نا۔ ہم تو قرض کو لائٹ لیتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ایک شخص شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جو قرض چھوڑ کر گیا، نہ کوئی یعنی قرض ہے اس کے ذمہ، نہ مال چھوڑ کے گیا، نہ کوئی ذمہ داری لیتا کہ وہ قرض ادا کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے صحابہ کرام سے تم ادا کرو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ نبی کی دعا سے محروم، ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ فرمایا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور قرض کا چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اس کی مدت کے تعین کے ساتھ۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے۔ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا، کوئی نزاع پیدا ہو جائے گا اور ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ریفر کر لیا جائے گا، گواہوں کو بلا لیا جائے گا، ڈاکیومنٹ پیش کر دیا جائے گا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور اس کی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، معاملہ کلیئرٹی کے ساتھ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، سیٹل ہو جائے گا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے یہ کہ دست بدست تجارت ہو، جیسے کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو۔ قرض کے معاملے کو تو لکھو گے ہاتھ کے ہاتھ، دس بدس معاملہ ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج جھگڑوں سے بچنے کے لیے یا ریکارڈ کی درستگی کے لیے، اور اب تو مانگ بھی لی جاتی ہے نا، منی ٹریل کہتے ہیں نا، منی ٹریل نکلوانے کے لیے اب تو 100 روپے کی بھی پرچی بنوا ہی لیتے نا جی، تاکہ پھڈا نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کے لیے سیٹلمنٹ کا راستہ موجود ہو۔ یہ حکمت ہے، نزاع سے بچو گے، جھگڑوں سے بچو گے۔ لیکن کیش ٹرانزیکشنز کا معاملہ جو دست بدست ہوتا ہے وہ نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ ایک مراد دی گئی اہم سودے ہیں، گواہ بنا لیا کرو۔ بعض مستقبل کے سودے اہم ہوتے ہیں، بتایا جا رہا ہے گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کے دونوں ترجمے ممکن ہے۔ پہلا ترجمہ میں نے کیا وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، یعنی لکھنے والے کو تم انگیج کر رہے ہو، ڈاکیومنٹ بنوا رہے تو اس کی فی تو دینی پڑے گی نا۔ گواہی دینے کے لیے کسی کو بلا رہے ہو بھائی، وہ ٹیکسی لے کر آئے گا، کسی نہ کسی طرح تو آئے گا، اس کے ایکسپینسز تو پے کرنے پڑیں گے۔ تو نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ دوسرا ترجمہ توجہ سے سنیے گا، نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا نقصان کرے۔
یہ دونوں بھی نقصان نہ پہنچائیں، لکھنے میں گڑبڑ نہ کریں اور گواہی غلط نہ دیں، گواہی صحیح دیں۔ یہ دونوں ترجمے عربی اسلوب کے اعتبار سے ممکن ہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے، لکھنے میں گڑبڑ کر رہے ہو، گواہی دینے میں گڑبڑ کر رہے ہو، یا ان لکھنے والے گواہی دینے والوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، اگر ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قرض لینے کے لیے قبضے کے ساتھ رہن رکھ دو۔ ہے ذکر سفر کا، لیکن بندہ حضر میں بھی، حضر کسے کہتے ہیں جب ہم اپنے گھروں پر ہیں، ایٹ ہوم، سفر کا معاملہ ہو یا ایٹ ہوم گھر پر رہنے کا معاملہ ہو، کچھ شے رہن یا کولیٹرل یا سیکیورٹی کے طور پر رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ اس کے پھر شرعی احکامات تفصیل سے وہ کتابوں میں تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قرض لینے کے لیے قبضے کے ساتھ رہن رکھ دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو، یعنی تم نے رہن رکھوائی کوئی شے اور تمہیں قرض مل گیا، تو یہ قرض کیا ہے؟ امانت ہے، تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اور جس نے تمہیں قرض دیا اس کے پاس جو رہن ہے نا شے، وہ رہن بھی کیا ہے؟ امانت، اس کو حفاظت کرنی پڑے گی، دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ قرض جس نے لیا وہ قرض ادا کرے، وہ امانت ہے، اور رہن جس کے پاس شے رکھی ہوئی ہے، جب قرض مل گیا تو رہن والی شے وہ واپس کرے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اصول ہے، باقی پھر تفصیل ہے، وہ دیکھیے گا تفاسیر میں انشاءاللہ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں، مالی معاملات کے حوالے سے ان باتوں میں بھی بندے کو سیدھا رہنا چاہیے۔ اور دل سے عرض کرتا ہوں، ہمارا امتحان نمازوں میں، زکوٰۃ میں، عمروں میں، حج میں، قربانی میں، صدقات میں، خیرات میں، اور سن لیجئے گا ہمارا امتحان داڑھی رکھنے میں، ٹوپی رکھنے میں، سر پر اور سرما لگانے میں، اور مسواک کرنے میں، اور خوشبو لگانے میں کم ہے۔ ہمارا امتحان معاملات میں اور لین دین میں، معاشی امور میں زیادہ ہے، اور یہی کئی مرتبہ ہم لوگوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں اپنی بندگی اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔